السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو اگر ایک جملے میں کہا جائے کہ مسجد اقصیٰ کس کی ہے تو سبھی کو پتہ ہے کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی ہے، لیکن تھوڑا قرآن و حدیث سے ہم دیکھتے ہیں، خاص طور سے قرآن سے، کہ جو یہود اور نصارہ اسی طریقے سے جو دوسری قومیں جو ہیں دعویٰ کرتی ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہماری ہے، تو ان کی باتوں میں کتنا زیادہ دم ہے یا پھر ان کی باتیں ویسی لچر ہیں۔ تو دیکھیں، یہود جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں اس وجہ سے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے، ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے، تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہماری ہے، اور یہاں پر ہیکل سلیمانی رکھا گیا تھا، ہمارا ایک تابوت تھا جس کی حفاظت کے طور پر مسجد اقصیٰ کو بنایا تھا کہ وہاں پر اس کی حفاظت ہوگی، تو اس لیے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہماری ہے۔ وہیں دوسری طرف نصارہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی کیونکہ ہمارے انبیاء بھی جو ہیں وہیں پر آئے ہوئے ہیں، ٹھیک، تو اس وجہ سے وہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ وہ ہماری مسجد ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے مسلمانوں کا اپنا یہ دعویٰ ہے کہ بھئی یہ مسجد اقصیٰ جو ہے ہماری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعلق اس طرف رہا ہوا ہے، باقاعدہ 16-17 مہینے ہم نے وہاں پر رک کر کے نماز پڑھی ہے۔ ٹھیک اس طریقے سے اس کو احادیث شریفہ میں تیسرے درجے کی سب سے اعلیٰ مسجد قرار دیا گیا ہے، کہ حرمین شریفین کے بعد حرم ثالث اسی کو کہا گیا ہے، کعبۃ اللہ، مسجد نبوی، اور پھر اس کے بعد سے ہماری یہ مسجد اقصیٰ۔ اب جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہم تھوڑا ان کے دعووں کو دیکھیں۔ یہود جو کہتے ہیں کہ صاحب حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی ہے، اور ہم انہی لوگوں پر ایمان رکھتے ہیں، داؤد علیہ السلام پر، سلیمان علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر مسجد ہماری ہوئی، اور تم جو ہے رسول اللہ پر دعویٰ کرتے ہو، ان پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر مسجد نبوی اور کعبہ تمہارا ہے۔ تو دیکھیں، ان کا یہ دعویٰ جو ہے نا بالکل بیکار ہے۔ کیوں؟ بظاہر تو یہ ہے اپنے کہنے کے موافق، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے ہی نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان انجیل پر ہے، جس کو آج کل بائبل کہا جا رہا ہے انگلش میں۔ تو لیکن ان دونوں کا یہ دونوں ہی ایمان، یعنی چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہو، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات پر ایمان ہو یہود کا، یا نصارہ کا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہو، یا عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل پر ہو، یہ دونوں ہی ایمان ان کے ادھورے ہیں، ان کا تورات اور انجیل پر ایمان ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے ان کا ایمان؟ اس کی گواہی خود قرآن شریف نے دی ہے۔ قرآن شریف میں ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ مسلمان جس رسول کی اتباع کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جو اہل کتاب ہیں یعنی یہود و نصارہ، یہ ان کو اپنی کتاب تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ کس میں؟ تورات اور انجیل میں۔ اور ان کے کہنے کے موافق یہ لوگ تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اگر یہ تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے، جو کبھی تورات اور انجیل میں تذکرہ ہے باقاعدہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ، وہ جو سورہ صف میں بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام خود اعلان کرتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے خود اس بات کی گواہی دی کہ میرے بعد نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ لیکن عیسائیوں کا انکار کرنا کہ ہم آپ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ بہت قیمتی بات ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا بہت الجھا ہو رہا ہو کہ آپ کو باتیں سمجھ میں نہ آ رہی ہوں، آگے پیچھے ہو رہا ہو، لیکن بہت قیمتی بات ہے، اس کو سمجھو۔ ان کا دعویٰ جو ہے نا بالکل، مسجد جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے۔ اس وقت میں مسجد اقصیٰ چونکہ داؤد علیہ السلام نے بنائی تھی، یا اس کو مکمل کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، تو اس وقت میں ایمان والے وہی لوگ تھے جو ان پر ایمان لاتے۔ اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، تو آپ ایمان والے تھے۔ لیکن آگے جا کر کے جب اللہ کے نبی تشریف لائے، آپ جب مبعوث ہوئے یہاں پر، تو اب وہ شریعت ختم ہو گئی۔ یقیناً ان کے نبی ہونے پر ہمیں ایمان لانا ہے، داؤد علیہ السلام وغیرہ پر ہمیں ایمان لانا ہے کہ وہ نبی تھے، لیکن اس بات کے ساتھ ایمان لانا ہے کہ اب جو نبی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے نبی کا انکار کر دیا، تو مسجد اقصیٰ ان کی نہیں رہی۔ اس لیے اب ان کا یہ اعلان کرنا کہ سب ہمارا ہیکل سلیمانی وہاں پر دبا ہوا ہے، یا چھپا ہوا ہے، یا گھسا ہوا ہے، یہ سب کے سب فالتو اعلان ہے۔ اسی لیے انہوں نے لڑ کر کے مسلمانوں پر، وہاں پر جو مسلمان ہیں ان کو عرب مسلمان کہا جاتا ہے فلسطین میں، لڑ کر کے جو ایک پوری جگہ تھی فلسطین، شروع میں تو ملک شام تھا، تو حصے بٹتے بٹتے کچھ یمن میں چلا گیا، پھر ایک ملک شام ہو گیا، اور پھر اس طریقے سے ایک فلسطین بن گیا، پوری ایک جگہ۔ تو لیکن اب جو ہے وہ انہوں نے لڑ کر کے سن 1947 1948 جو ملک ہندوستان کا بھی ہمارے یہاں کا جو آزادی کا سال ہے، اسی سال میں انہوں نے پوری جو یونین ہوتی ہے اس یونین کے ساتھ مل کر کے ان سے کہہ کر کے یہ قانون پاس کروایا ہے کہ ہمیں اپنا ایک الگ ملک چاہیے۔ تو انہوں نے فلسطین سے اپنا ایک الگ ملک لے لیا، اسرائیل۔ لیکن جو بین الاقوامی جو قومیں تھیں، تو ان لوگوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ صاحب یہ لوگ مسجد اقصیٰ کو مانگ رہے ہیں یا پھر اپنا بس ملک مانگ رہے ہیں،
وہاں پر جو حصہ ہوا تو ان کی بدقسمتی تھی کہ مسجد اقصیٰ ان کے حصے میں نہیں آئی، وہ اسرائیل کی جگہ فلسطین میں ہی رہی، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ بھئی فلسطین میں نہ رہے بلکہ فلسطین الگ ہو جائے اور مسجد اقصیٰ ہمارے پاس آ جائے۔ تو اس وقت سے یہ لوگ مستقل ظلم کرتے آ رہے ہیں، اور اس وقت میں جتنے بھی ملک ہیں 194 95 مشکل سے 6-7 ملک ہوں گے، وہ بھی چھوٹے موٹے، جو انہی کی روزی روٹی پر پل رہے ہیں، ٹھیک؟ تو وہ لوگ کبھی کبھی گواہی دے دیتے ہیں کہ صاحب مسجد اقصیٰ جو ہے ان لوگوں کی، یہود کی ہے، باقی اس کے علاوہ ساری دنیا اسرائیل کے خلاف ہے اور فلسطینی مسلمانوں کی طرف ہے کہ بھئی مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کی، عرب مسلمانوں کی ہے، کیونکہ بھئی حصہ ہو گیا۔ آپ پہلے حصے کے لیے لڑ رہے تھے کہ ہمیں اپنی جگہ چاہیے، آپ کو جگہ مل گئی 1947-48 میں، تو پھر کیوں لڑ رہے ہو؟ تو ان کا جو ظلم ہے سبھی لوگ اس کو غلط قرار دے رہے ہیں، لیکن وہ صرف ان کا زبانی غلط قرار دینا ہے، کبھی بھی یہ لوگ قدم نہیں اٹھاتے، ہے نا؟ جس طریقے سے وہی یوکرین اور رشیا کی جنگ چل رہی ہے تو وہاں پر ان کے خوب روزانہ آنسو ٹپک رہے ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ آنسو ہی ختم ہو گئے، لیکن جہاں کئی فلسطینی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی سبب کے، اور سارے دلائل موجود ہیں کہ فلسطینی مسلمان بے قصور ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ ایک دو ملک بیچارے آگے بڑھاتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، کچھ مسلمان ملک، تو ان کو بھی دھمکی دی جاتی ہے کہ تمہاری کرنسی ہلکی کر دی جائے گی یا تمہارے اوپر ہی حملے کر دیے جائیں گے، تو کوئی بھی بولنے والا نہیں ہے۔ اور جو بھی 56-57 جو مسلمان ملک ہیں وہ بھی، مجھے کہنے میں اچھا نہیں لگ رہا، لیکن وہ لوگ خود اپنی عیاشی میں بس لگے ہوئے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا کرتے ہیں کہ وہ فلسطین کو ہی غلط کہہ دیتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو میں نے جو ویڈیو بنائی خاص طور سے اس وجہ سے کہ کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ صاحب سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی تو وہ تو ان لوگوں کی ہوگی، ان کو دے دو۔ تو میں نے آپ کے سامنے کوئی دلائل سامنے رکھ دیے، بھلے ہی وہ لوگ کہتے ہوں گے، یہودی کہتے ہیں کہ بھئی ہماری تورات میں تذکرہ نہیں ہے آپ علیہ وسلم کا، اور نصارہ کہتے ہیں کہ تذکرہ نہیں ہے، لیکن ہے، آپ جا کر گوگل سرچ کر لیں، اور اگر آپ کے پاس کتاب دستیاب ہو تو آپ کتابیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔